السلام علیکم دوستوں، میرا نام راشد جاوید ہے اور میں ایک مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ ہوں۔ دوستوں، نفسیات ہماری زندگی میں بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ نفسیات کو جانتے ہیں تو آپ لوگوں کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جان سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ صرف بیماریوں کے لیے استعمال ہونے والی نفسیات ہی نہیں رہ گئی، بلکہ جدید تحقیق نے بہت ساری ایسی باتیں سامنے لا کر رکھ دی ہیں جو عام انسانی زندگی میں اپلائی کی جا سکتی ہیں، ہماری پریکٹیکل لائف میں اپلائی کی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، آج ہم اسی سلسلے میں ایسی ہی فیکٹس کی بات کریں گے جس سے آپ دوسروں کو جج کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی کی لکھے گئی تحریر کو دیکھیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، وہ آپ کے ساتھ مل جل کر رہ سکے گا یا نہیں، وہ آپ کی طبیعت کے مطابق ہے یا اس کے اپوزٹ ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کسی کی لکھی گئی تحریر دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے الفاظ اگر بڑے بڑے سائز، اس کا جو الفاظ اس نے لکھے ہیں ان کا سائز بڑا ہے، تو وہ انسان بالکل سوشل ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ہر وقت محفل لگائے رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا پسند کرتا ہے، وہ بڑا ہی دوسروں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی لکھی گئی تحریر کے الفاظ کا سائز چھوٹا ہو تو ایسا انسان بالکل تنہائی پسند ہوتا ہے، وہ لوگوں میں ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، وہ علیحدگی پسند ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تنہائی کو ترجیح دیتا ہے، لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے کو ترجیح نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد اگر کسی انسان کی لکھی گئی تحریر میں سپیس زیادہ ہو، اس میں سپیسنگ جو ہے وہ اگر نیرو سپیسز ہے یا وائڈ سپیسز ہے، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اگر اس کی سپیسنگ جو لائننگ اس نے لکھی ہے، اس کی سپیسنگ اگر وائڈ ہے تو وہ فریڈم پسند ہے، وہ آزادی کو ترجیح دیتا ہے، وہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے، وہ کسی کا حکم نہیں مانتا، وہ بلکہ اپنے حکم چلاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان نیرو لائنز میں لکھتا ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ خود نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے فیصلوں پہ چلتا ہے، وہ ہر چیز میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ خود سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اس کو جو بھی کام اسائن کیا جائے صرف وہ کام پرفارم کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات سلانٹ ہوتی ہے، آپ کی لکھائی کا جھکاؤ یا رائٹ ہوتا ہے یا لیفٹ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کس قسم کی ہے، اس کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے۔ اگر اس کی سلانٹ کی جو لکھائی کا جھکاؤ ہے وہ رائٹ طرف ہے تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوگا، وہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایموشنل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی لکھائی کا جھکاؤ رائٹ سائڈ پہ ہوگا تو وہ بہت ریزرو رہنے والا انسان ہوگا، وہ بالکل تنہائی پسند ہے، وہ کسی کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اس کی سلانٹ بالکل سٹریٹ ہے، بالکل 90 کے اینگل پہ اس نے لکھی ہوئی ہے، جو بھی تحریر کیا ہوا ہے وہ بالکل سیدھا لکھا ہوا ہے، تو وہ ان دونوں میں کے درمیان میں فال کرتا ہے، وہ نارمل طبیعت کا انسان ہوتا ہے، وہ باتوں پہ ایموشنل بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی تنہائی پسند بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتی ہے کنیکشن آف لیٹرز، کہ اس نے جو تحریر کیا ہے اس کے جو لیٹرز لکھے ہیں ان کے درمیان میں سپیس کتنی ڈالی ہے، لفظوں کو ملا کر لکھا ہے یا اس کو دور دور لکھا ہے۔ اگر وہ لفظوں کو ملا کر لکھتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اور اگر وہ لفظوں کو دور دور لکھتا ہے تو وہ بالکل تنہائی پسند ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، وہ لوگوں سے اتنا ہی دور رہنا پسند کرتا ہے۔ تو پانچویں بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ لکھائی کا پریشر کیا ہے۔ اگر اس نے قلم کو دبا کر لکھا ہے تو تب بھی وہ لوگوں سے ملنے جلنے کو ترجیح دیتا ہے اور رشتوں کو بچانا چاہتا ہے، رشتوں کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان بالکل کم دباؤ کے ساتھ لکھتا ہے، لو پریشر کے ساتھ لکھتا ہے، تو اسے دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ رشتوں کی زیادہ قدر نہیں کرتا، وہ دوسرے رشتوں کو
زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وہ اپنی دنیا میں ہی مگن رہتا ہے۔ دوستو آپ لکھیے گا اور دوسروں کی لکھائی کو جج کر کے آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا